بسم الله الرحمن الرحيم. علي علي المزر علي علي المزر علي علي المزر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الصالحين جد الحسن والحسين والقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المزكوين. أما بعد فقد سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. سامعین کرام، قرآن مجید میں خلاق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. میں نے نہیں پیدا کیا جناتوں کو اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. اللہ کو اپنی عبادت کتنی پسند ہے کہ اس نے غرض خلقت جو بیان کیا وہ عبادت کہ اللہ کی عبادت کریں. ہر چیز کو اللہ نے ہمارے لیے خلق کیا ہے اور ہم کو اپنے لیے خلق کیا. جتنی چیزیں دنیا میں ہیں آپ دیکھیں اور غور کریں. جو چیزیں اللہ نے اس دنیا میں پیدا کی ہیں ساری چیزوں کو انسان کے لیے پیدا کیا ہے اور انسان کا مطیع و فرما بردار بنایا ہے اور کہا کہ ساری چیزیں تمہارے لیے ہیں اور تم جو ہے ہمارے لیے. ہماری عبادت کرو، ہماری بندگی کرو اور ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں. جو خاصان خدا گزرے ہیں انہوں نے کس طرح سے اللہ کی عبادت کی ہے. دوسرے مقام پر ارشاد ہو رہا ہے کہ الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز تنہائیوں میں گناہ سے روکتی ہے. اگر ہم کو گناہ سے بچنا ہے نماز پڑھنی پڑے گی. یہ نماز انسان کو تنہائیوں میں گناہ سے روکتی ہے. اب ہم دیکھیں اور غور کریں کہ ہم گناہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. نماز کا قانون و قاعدہ یہ ہے کہ نماز انسان کو تنہائیوں میں گناہ سے روکتی ہے. اگر ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور گناہ بھی کر رہے ہیں تو ہمیں غور کرنا چاہیے اپنی نماز پہ کہ ہماری نماز ہو رہی یا نہیں ہو رہی. اور جو تاکید کی گئی ہے نماز کے بارے میں وہ سب سے بڑی تاکید یہ کی گئی ہے کہ انسان کو اگر کچھ بننا ہے، کسی منزل تک پہنچنا ہے تو اسے چاہیے کہ اول وقت میں نماز پڑھے، آخر وقت میں نماز نہ پڑھے. میں نے ایک حدیث دیکھا، عجیب و غریب حدیث. جب انسان نماز پڑھتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب نماز پہنچتی ہے ایک خوبصورت جسم اختیار کرتی ہے. جو انسان اول وقت نماز پڑھتا ہے، جیسے زوال ہوا اول وقت آیا نماز کا، اگر انسان نے اول وقت نماز پڑھا تو یہ نماز ایک خوبصورت جسم اختیار کر کے اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے. نورانی جسم، نورانی شکل والی یہ نماز جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، پہنچنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچ جاتی ہے تو اس نمازی کے لیے دعا کرتی ہے جس نے اول وقت میں نماز پڑھا ہے. پروردگار اس پہ رحم نازل فرما، اس پہ برکت نازل فرما، اس کے مغفرت فرما، کیونکہ اس نے مجھے اول وقت میں نماز پڑھ کے خوبصورت تصویر عطا کی ہے. یہ جو خوبصورتی میری دکھ رہی ہے
اگر اس نے اول وقت میں یہ نماز نہ پڑھی ہوتی تو میں اتنی خوبصورت حسین و جمیل نہ ہو سکتی. یعنی یہ نماز مجسم ہو جاتی ہے اللہ کی بارگاہ میں اور نمازی کے لیے دعا کرتی ہے. اور جو انسان کوتاہی کرتا ہے، لاپرواہی کرتا ہے، تاخیر کرتا ہے اور اتنی تاخیر کر دیتا ہے کہ جب سورج غروب کا وقت آنے لگتا ہے، مثال کے طور پہ تب ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے، نماز تو پڑھتا ہے شخص، لیکن جب نماز پڑھ چکتا ہے اور یہ نماز جب اللہ کی بارگاہ میں مجسم ہو کے پہنچتی ہے، یہ نماز ایک سیاہ چہرے کی صورت اختیار کرتی ہے. اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد یہ نمازی کے لیے بد دعا کرتی ہے. پروردگار، تو نے مجھے خوبصورت بنایا تھا، اچھی تصویر بنائی تھی، اگر اس نے اول وقت میں مجھے ادا کیا ہوتا تو جیسے یہ سامنے والے خوبصورت تصویر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، مجسم ہے، میری بھی تصویر سیاہ نہ ہوتی. پروردگار، جس طرح سے اس نے مجھے سیاہ کر دیا، پروردگار تو مجھے سیاہ کر دے. پروردگار، اس نمازی کو سیاہ کر دے، اس کی دعائیں قبول نہ ہوں. یعنی نفرین کرتی ہے یہ نماز، بددعا کرتی ہے نمازی کے لیے. لہذا سب سے بہترین گزارش و اپیل یہ ہے کہ انسان کو چاہیے اول وقت میں نماز ادا کرے. جب اول وقت میں نماز ادا کرے گا اللہ کہتا ہے ہم تمہیں کہیں سے کہیں پہنچا دیں گے، اور یہ نماز اس نمازی کے لیے دعا کرتی ہوئی نظر آئے گی. اگر ہم آخری وقت میں نماز پڑھیں گے، یہ نماز ہمارے لیے بد دعا کرے گی. کیوں نہ بد دعا کرے؟ جب اس کا تصویر سیاہ ہو جائے گی تو خود بخود وہ بد دعا کرے گی. جسے اللہ نے خوبصورت پیدا کیا تھا، جب وہ مجسم ہوتی تو خوبصورت مجسم ہوتی، لیکن اس کی تصویر سیاہ ہو گئی. کیوں سیاہ ہوئی؟ اس نمازی کی وجہ سے. نمازی نے اسے تاخیر کر دیا. لہذا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اول وقت نماز پڑھے. جب اول وقت نماز پڑھے گا تو بہت سے اس کے اثرات اس کے انسان کے اوپر طاری ہوں گے. انسان کی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو پوری ہوتی نظر آئیں گی. عزیزان گرامی، اول وقت نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، لیکن انسان عبادت کو نماز میں سے محدود نہ کرے. نماز چاہے جتنی ہم پڑھیں، اگر عشق آل محمد نہیں ہے تو نماز نہیں ہے. بغیر آل محمد کی محبت میں پڑھی جانے والی نماز کو اللہ قبول نہیں کرے گا، رد کر دے گا. عشق آل محمد کے بغیر نماز نہیں ہے، بلکہ قسمت کا ٹکر ہے. آپ حدیثوں کو جا کے دیکھیے، عشق آل محمد کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہے. لہذا سب سے پہلے محبت آل محمد دل میں ہونا چاہیے، اور اس کے بعد ہمیں عشق آل محمد میں ڈوب کر نماز پڑھنی چاہیے. جب ایسی نماز ہوگی کہ نمازی کو فائدہ پہنچائے گی، نمازی کا اعمال قبول ہوگا. یہ نماز، اور نہ دیکھیں آپ اگر سیرت ائمہ پہ نظر ڈالیں تو کیسی نماز ہوتی تھی. یہ قدم سے تیر نکال لیا جاتا تھا، احساس تک نہیں ہوتا تھا. مولا کائنات کا بہت مشہور واقعہ ہے کہ قدم سے تیر نکال لیا گیا، احساس تک نہیں ہوا. انگوٹھی سائل نے سوال کیا، وہ ہاتھ سے انگوٹھی نکال لی، مولا کائنات کو احساس تک نہیں ہوا. یہ سب کیوں؟ کیونکہ تقرب الہی حاصل تھا. ان کا نفس اس مقام پہ پہنچتا تھا جہاں قرب الہی حاصل ہوتا تھا. ایسا نہیں ہے جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ویسے وہ نماز پڑھتے تھے. نہیں، ہماری نماز میں تو ہر چیز ہمیں یاد آتی ہے، لیکن یہاں ایسا نہیں ہے. بلکہ جب نماز کے لیے اللہ اکبر کہتے تھے سارا بدن کانپتا تھا، لرزتے تھے، گراتے تھے، روتے تھے. کیوں؟ معرفت تھی اللہ کی، ان کو معرفت تھی، معرفت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. ورنہ مولا کائنات امام سجاد، آپ دیکھ لیجئے ساری زندگیاں، سارے معصومین کی زندگیوں کو اٹھا کے دیکھیے، ان کی نماز کی کیفیت کیا ہوتی تھی. لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم
ہم سیرت معصومین پہ چلتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں جو عبادت کرے ایسی عبادت کرے، ایسی نماز پڑھے، وہ نماز نمازی کے لیے دعا کرے، وہ نماز نہ پڑھے جو نماز نمازی کے لیے بد دعا کرے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں توفیق دے تاکہ ہم اول وقت نماز ادا کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی مظہر جائے، علی مظہر جائے، علی مظہر